بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتم بالخیر۔ مومنین کرام، استقبال کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کا۔ اتنا تو یہ مقدس مہینہ ہے کہ معصومین استقبال کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ سرکار زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے اس مبارک مہینے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنی اس دعا کے اندر، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کے اندر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے باقی مہینوں کے اوپر رمضان المبارک کو سردار قرار دیا ہے۔ باقی مہینے رعایا ہیں، رمضان المبارک ان کا سردار ہے۔ اللہ نے دیگر مہینوں کے اوپر ماہ رمضان کی فضیلت کو واضح و آشکار کیا ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے اللہ نے عزتیں واضح کی ہیں ماہ رمضان کی؟ کس چیز کے ذریعے سے اللہ نے ماہ رمضان کی فضیلتیں واضح کی ہیں؟ ارشاد سرکار زین العابدین علیہ السلام ہو رہا ہے بما جعل له من الحرمات المغفورہ۔ اللہ نے وافر احترام قرار دیا ہے، بہت ہی زیادہ احترام قرار دیا ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ تو اللہ نے اس احترام کے ذریعے سے یہ بیان کر دیا ہے کہ رمضان کچھ اور ہے، دیگر مہینے کچھ اور ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں کچھ اور ہیں، دیگر مہینوں کی برکتیں کچھ اور ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر تقاضے کچھ اور ہیں، دیگر مہینوں کے اندر تقاضے کچھ اور ہیں۔ والفضائل المشہورہ، اور اللہ نے اس مہینے کی فضیلت کو لوگوں پر آشکار کیا ہے مشہور فضائل کے ذریعے سے بھی۔ ان فضائل کو اللہ نے مشہور قرار دیا ہے جو ماہ رمضان المبارک کے فضائل ہیں۔ فحرم فیہ ما احل فی غیرہ اعظاما، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی عظمت کی خاطر، اس مہینے کی عزت کی خاطر، اس مہینے کی فضیلت کی خاطر جو دیگر مہینوں میں حلال تھا، اس مہینے میں اللہ نے اس کو عزت دینے کی خاطر حرام قرار دیا ہے۔ کھانا پینا طلوع فجر سے لے کر رات ڈھلنے تک دیگر مہینوں میں جائز ہے، دیگر مہینوں میں ہم بستری جائز ہے، دیگر مہینوں میں بہت ساری چیزیں جائز ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی عزت کی خاطر، اس مہینے کی عظمت کی خاطر اس مقررہ وقت میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وَحَجَرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ إِكْرَامًا، اور اللہ نے مطعم کی جمع ہے، تمام کھانوں کو اللہ نے منع کیا ہے، تمام مشارب کو، پینے والی چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اکرامن، مفعول لاجلہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کی اکرام کے لیے، اس مہینے کی عزت و احترام کے لیے کھانے پینے کو منع کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُ وَقْتًا بَيِّنًا، اور اللہ نے اس مہینے کا خاص وقت، واضح وقت مقرر فرمایا ہے جو کہ 9واں مہینہ ہے۔ چاند کے مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہی مقرر فرمایا ہے۔ نہ یہ کہ آپ 8ویں مہینے میں روزے رکھ لیں، نہ یہ کہ آپ 9ویں مہینے میں روزے، 10ویں مہینے میں روزے رکھ لیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وقت مقرر فرمایا ہے کہ 9واں مہینہ ہی ماہ رمضان المبارک ہے۔ لا یجیز جل وعز ان یقدم قبلہ ولا يقبل ان يؤخر عنہ، تو اللہ نے یہ عزت نہیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اس مہینے کو اس مقررہ وقت سے پہلے ادا کیا جائے یا اس مقررہ وقت کے بعد ادا کیا جائے۔ اللہ نے 9واں مہینہ قرار دیا ہے تو نہ 8واں مہینہ رمضان ہو سکتا ہے، نہ 10واں مہینہ رمضان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ماہ رمضان المبارک کی عزت ہی ہے کہ اللہ نے اس کا وقت بھی مقرر فرمایا ہے، معین فرمایا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالیہ علی لیالی الف شہر۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فقط یہ نہیں کہ اس کے وقت کو عزت عطا فرمائی ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری عزت و تکریم کی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کی ایک رات کو 1000 رات سے افضل قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر بھی
اسی مہینے کے اندر ہی قرار دی ہے، جو کہ 19، 21 یا 23 رمضان المبارک کی رات ہے۔ وَسَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور اس کا نام بھی عزت والی رات رکھا ہے، لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات، یا وہ رات کہ جس میں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، وہ رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اور اس رات کے اندر ہی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا تانتا بندھا ہوتا ہے شب قدر میں، اور روح الامین نازل ہوتا ہے، سید الملائکہ نازل ہوتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، ہر معاملے کے لیے نازل ہوتے ہیں، رزق کے لیے نازل ہوتے ہیں، موت کے لیے نازل ہوتے ہیں، زندگی کے لیے نازل ہوتے ہیں، اولاد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ اسی رات میں یہ سارے احکامات الہی لے کر زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے کے شب و روز سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اس مبارک مہینہ کے صدقے میں، اس مبارک مہینے میں موجود شب قدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس موجودہ وبا کورونا سے محفوظ فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔